بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. جن کو ان کی قوم بنو اسرائیل نے کتنا ستایا. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو اس قوم بنو اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ، اس قوم بنو اسرائیل جیسے نہ ہو جاؤ جس نے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف دی، بہت ستایا. تو پتہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کا کام ایک ایسا کام ہے جہاں میری اور آپ کی شخصیت تنقیدوں کا موضوع بنے گی. کبھی ہمت نہیں ہارنا، اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے جڑے رہنا. لوگوں کی تنقیدیں، لوگوں کے تبصرے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو مشرکین مکہ نے ایک تو یہ کیا کہ جب پیارے نبی پہ نظر پڑی طعن و تشنی کے تیر چلانا. اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا. اچھا اللہ تعالیٰ کو اس کے سوا کوئی نہیں ملا کہ نبی بنانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے سوا کوئی نہیں ملا کہ رسول بنانے کے لیے؟ طنز بھرے جملے، طنز بھرے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ لوگ چلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاطر سب برداشت کرتے تھے. حضرات ایک طریقہ، ایک اسلوب مشرکین مکہ نے یہ اپنایا کہ پیارے نبی جب بھی قرآن مجید پڑھا کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت کہا کہ قرآن مجید جب بھی محمد پڑھیں تو لوگوں کو سننے نہ دو، لہٰذا جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو جا کے خوب ہنگامہ کرو، شور کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور نہ سننے دو، اس لیے کیا کرنا ہے؟ خوب شور کرو، ہنگامہ کرو کہ تلاوت کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑے. اور اتنا ہی نہیں، قرآن کی اسلوب کی طرف لوگ جب راغب ہو رہے تھے، قرآن کو سننے والے جب لوگ متاثر ہو رہے تھے، نضر بن حارث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، وہ کیا کیا؟ وہ شام گیا، شام کے مارکیٹ گیا بزنس کے سلسلے میں، وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا، پرانے بادشاہوں کے قصے، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ لوگوں محمد کے قرآن سے یہ کہانیاں زیادہ اچھی ہیں، محمد کے کلام سے یہ قصے زیادہ مفید ہیں، انہیں پڑھا کرو، انہیں سنا کرو. تقسیم کرتا تھا کہانیوں کی کتابیں. ہاں معلوم ہوا قرآن کو چھوڑ کر قصے کہانیوں کے پیچھے پڑھنا، ایسے قصے، بے بنیاد قصے، بے بنیاد واقعات، بے بنیاد کہانیاں، یہ نضر بن حارث کا طریقہ تھا. اسی کے سلسلے میں آسمان سے وحی نازل ہو گئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیکار کی باتیں خرید کر لاتے ہیں، بیکار کی باتیں یعنی بیکار کی کتابیں، بیکار کے قصے، بیکار کی کہانیاں، کہ ان قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کر دیں، اللہ کی کتاب سے جو ہے بہکا دیں. ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا، قرآن سننے نہ دو اور کسی کو پڑھنے نہ دو قرآن مجید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر آپ آگے بڑھتے رہے. دعوتی کام آپ کا جاری رہا، دعوتی سفر آپ کا جاری رہا. تو ایک مرتبہ بڑے بے بس ہو کر مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نبی کے چچا ابو طالب سے جا کے شکایت کرتے ہیں. اس لیے کہ ابو طالب کافر تھے، مشرک تھے، پر ہمارے نبی کا پورا ساتھ دے رہے تھے، ہمارے نبی کا پورا تعاون کر رہے تھے. بھتیجے تھے
تو بھتیجے ہونے کی حیثیت سے ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں اور وہ پوری طرح تعاون کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ کا وفد اور مشرکین مکہ کا قافلہ ابو طالب کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اے ابو طالب، تمہارے بھتیجے محمد نے حد کر دی، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ رشتہ داری میں پھوٹ ڈال رہا ہے، وہ ہم آپ کی خاطر چپ ہیں۔ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو نصیحت کیجئے، سمجھا لیجئے۔ پیارے نبی ابو طالب نے پیارے نبی کو بلا کے سمجھانے کی کوشش کی، تو پیارے نبی نے اس وقت صلوات اللہ وسلم علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جواب دیا تھا۔ فرمایا تھا، سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ اے چچا، کہا کہ چچا جان، اللہ کی قسم یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اس کام سے رک جاؤں، تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ اس سے آپ کا عزم ظاہر تھا، آپ کا پختہ ارادہ ظاہر تھا، آپ کا یقین ظاہر تھا۔ کہا کہ دنیا لاکھ کوشش کر لے اور دنیا ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر لے کہ میں اس کام سے رک جاؤں، تبلیغ سے رک جاؤں، میں کبھی دعوت و تبلیغ سے رکنے والا نہیں۔ چچا ابو طالب نے پیارے نبی کی یہ استقامت دیکھی تو چچا ابو طالب نے کہا، بھتیجے محمد جا، جو چاہے کر، میں زندگی میں کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، زندگی میں کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں۔ ایک بہت بڑا سبق یاد رکھنا، بہت بڑا سبق اس سے معلوم ہو، کیا جانتے ہیں کہ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جو کافر رہتے ہوئے اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں مدد کرتے ہیں۔ ابو طالب کے کیریکٹر سے، ابو طالب کے کردار سے یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اگر غیر مسلم مدد کرنے کے لیے تیار ہو، اس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ ہماری اگر سیاسی زندگی کو لے کر کہیں، کوئی ہندو ایم ایل اے ہوتا ہے، کوئی ہندو ایم پی ہوتا ہے، اسے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اب وہ ووٹ کی خاطر وہ ہر طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، مذہبی معاملے میں، دینی معاملے میں، ایسوں کا ساتھ لینا چاہیے۔ ابو طالب کافر رہتے ہوئے نبی کی مدد کرتے رہے اور آسمان سے آنے والی وحی نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا سیرت میں ایسے کتنے پروف ملتے ہیں، کتنے ثبوت ملتے ہیں کہ جہاں اسلام کے لیے غیر مسلم اور کافر کی مدد لینے کو جائز قرار دیا گیا۔ انشاءاللہ آگے بھی کئی مثالیں آئیں گی۔ تو ابو طالب، ہمیں ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے۔ ہندوستان جیسے ماحول میں اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دعوت کا کام کامیابی سے ہو، یہ نہ سمجھو کہ سارے ہندو ایک جیسے، نہیں، یہ نہ سمجھو کہ سارے غیر مسلم ایک جیسے، نہیں، یہ نہ سمجھو کہ سارے ہندو آر ایس ایس کی ذہنیت رکھنے والے ہیں، نہیں، یہ نہ سمجھو کہ سارے ہندو فرقہ پرست ہیں، نہیں۔ اس سماج میں، اس معاشرے میں ڈھونڈو، آپ کو کتنے ابو طالب ملیں گے اس سماج کے اندر، جو ہیں تو ہندو اسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو ہندو مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور خصوصاً ہم آپ کو بتا دیں، SC/ST سے تعلق رکھنے والے جو غیر مسلم رہبر ہیں، رہنما ہیں، میں اس یقین اور دعوے کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے غیر مسلمین سے میں خود ملا ہوا ہوں جو تمل ناڈو کے بعض علاقوں میں خود غیر مسلم ہیں، لیکن ہمارے دعات اور مبلغین کا پورا ساتھ دیتے